آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ شگوفہ اور شجر۔ شادہ میں اور میری بیٹی میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے تراب، صرف باپ ہی کا تو فرق ہے، ورنہ شادہ بھی اسی حویلی والوں کا خون ہے۔ ملکانی سکینہ کے لبوں سے یہ جملہ نکلا اور دروازے سے لگے کھڑے سکندر ملک اور شادہ کو لگا جیسے کہیں قریب ہی دھماکہ ہوا ہے۔ ہاں تراب، وہ راز جو میں نے برسوں چھپایا، اور آفرین ہے شادہ کے ماموں، ماسی اور خالو پر، جنہوں نے اس راز کو چھپانے میں میرا ساتھ دیا، کہ کبھی ہوا تک کسی کو لگنے نہیں دی کہ حویلی میں پلنے والی شادہ سہراب ملک کی بیٹی ہے۔ ماں جی، تراب ملک اور سمینہ بیگم کے منہ سے ایک دم ہی نکلا، اور یہ تو سہراب کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ جس شنوں کو وعدوں کے کھلونے دے کر اور اس کے وجود میں تخلیق کا موتی ڈال کر چلا گیا تھا، وہی موتی میری حویلی اور میرے دل کو جگمگا رہا ہے۔ ہاں تراب، تمہارے بھائی نے معصوم شنوں سے محبت کی، پھر اس سے شادی بھی کر لی، اور پھر لوٹ کر نہ آیا، اور وہ سکندر آباد آ کر یہیں کی مٹی میں مل گئی۔ سہراب کو بھی میں نے بلوایا ہے، اور وہ کاغذات بھی رات کو میں نے صندوق سے نکلوائے ہیں، جو شنوں کے اس کی بیوی ہونے کا ثبوت ہیں۔ کئی بار میرا جی چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ اس نے وہ کمینی حرکت کیوں کی جو ہمارے خاندان میں کسی نے نہ کی تھی۔ کسی کو کبھی کسی نے دھوکہ نہ دیا، پھر شنوں کو اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ مگر میں یہ سب نہ پوچھ سکی، یا تو مجھ میں ہمت نہ تھی، یا اسی وقت کی منتظر تھی میں۔ شادہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اور یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ ملکوں کی بیٹی کہیں باہر جائے۔ اسے اسی گھر میں رہنا ہے، اسی خاندان میں۔ یہ تم دونوں سن لو۔ ملکانی کا لہجہ چٹانوں کی طرح تھا۔ شادہ سے مزید کچھ بھی نہ سنا جا سکا۔ وہ لڑکھڑائی اور قریب کھڑے سکندر ملک کے بازوؤں میں جھول گئی، اور سکندر ملک چیخ ہی تو پڑا، دادی ماں، دادی ماں، یہ دیکھیں شادہ کو کیا ہو گیا۔ سکندر کی آواز حویلی کے سب کمروں میں گونج گئی تھی۔ امبرین بھاگی بھاگی آئی۔ تراب ملک اور سمینہ بیگم بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ سکندر ملک کے بازوؤں پر بے سدھ پڑی تھی، سیاہ پلکیں اس کے گالوں پر سایہ فگن تھیں، اور ہونٹ پھنچے ہوئے تھے۔ سکندر اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور ملکانی سکینہ کے بستر پر لٹا دیا۔ امبرین اس کی ہتھیلیاں سے ہلانے لگی، اور تراب ملک نے پریشان ہو کر فضلو کو ڈاکٹر کو بلانے کو کہا۔ سمینہ بیگم نے بے سدھ پڑی شادہ کو دیکھا، جس کے لمبے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی شادہ سمینہ بیگم کو بہت ہی اچھی لگی، وہ جو ان کے بیٹے کی پسند تھی اور سہراب ملک کی بیٹی تھی۔ اتنے برس اس نے حویلی میں ملازمہ بن کر گزار دیے تھے۔ ماں جی اس کی حقیقت سے واقف تھیں، تبھی اتنا التفات رکھتی تھیں۔ شہر آتی تو شادہ کے لیے اداس ہو جاتی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اسے بچوں کی طرح پالا ہے، اسی لیے اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ بات تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ تو خون کی کشش تھی جو انہیں بے قرار کر دیتی تھی۔ کیا برائی ہے شادہ میں؟ صرف پڑھی لکھی ہی تو نہیں ہے، پھر بیٹے کی پسند بھی ہے۔ آخر سکندر بھائی سے کیا ہوا؟ امبرین نے پریشان ہو کر سکندر سے پوچھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اس سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا کریں، بہت تھوڑے دل کی ہے، اور اب دیکھیں نا۔ امبرین رو دینے کو تھی۔ پھر ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے شادہ کو چیک کیا، پھر انجیکشن لگانے کے بعد دوا بھی دی۔ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے اپنی مسیحا گری کا مخصوص جملہ دہرایا۔ دادی ماں، آپ نے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ مجھے؟ سکندر ملکانی سکینہ سے شکوہ کنا تھا۔ پتر، اب بھی نہ بتاتی اگر تمہارے والدین میری شادہ کی توہین نہ کرتے۔ بہت پیاری ہے مجھے یہ۔ کتنی خواہش تھی سہراب کی اولاد کو کھلانے کی، اور اب نے مجھے اپنے آپ ہی یہ تحفہ دے دیا تھا۔ میری خواہش کا ثمر ہے شادہ۔
اس کمرے میں بس شادہ ہی کا ذکر ہو رہا تھا اور سکندر ملک کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب سننے کے بعد اب اس کے ماں باپ کا فیصلہ کیا ہے۔ سپہر کو سہراب ملک بھی آ گئے۔ اس وقت شادہ ہوش میں آ چکی تھی اور تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ خیر تو ہے، آج بہت لوگ جمع ہیں۔ سہراب ملک ہنس کر بولے۔ امبرین کو انہوں نے گلے سے لگایا، ماں جی کے سامنے جھک گئے۔ کیسی ہو شادہ؟ انہوں نے اپنی طرف حیران حیران نظروں سے دیکھتی شادہ سے کہا اور اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ آج ہم یہاں ایک فیصلے کے لیے جمع ہیں چاچا جی۔ سکندر ملک نے ایک دم ہی بات شروع کر دی۔ کیسا فیصلہ؟ پہلے تم آرام تو کر لو، پھر بتائیں گے، ملکانی سکینہ نے کہا۔ نہیں ماں جی، میں بالکل فریش ہوں، آپ بات بتائیں۔ سہراب، سکندر شادی کرنا چاہتا ہے تو کر دیں، یہ عمر ہے اس کی شادی کی۔ سہراب ملک کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولے، مگر جس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے باپ کی رضامندی چاہیے۔ سمینہ بیگم نے شوخی سے کہا۔ کیوں؟ کیا وہ ظالم سماج ہے؟ بھائی کس کی بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹی ہے سہراب، ملکانی سکینہ نے کہا۔ کیا؟ سہراب ملک گھبرا کر بولے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ میری کہاں ہے کوئی بیٹی؟ کیسا مذاق ہے یہ؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ ایک دم سے شادہ نے سہراب ملک کا بازو کس کر پکڑ لیا۔ بتائیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ ملکانی جی، بتائیں انہیں میری ماں کی محرومی کی داستان، جسے انہوں نے محبت کا دھوکہ دیا، جس سے شادی کی، اور پھر یہ کیسی محبت تھی سہراب ملک جس نے میری ماں کو موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا؟ کیا جرم کیا تھا میری ماں نے؟ بتائیں۔ شادہ کی آواز پھٹ گئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ سب نے اسے رونے دیا کہ اس کے لیے رونا ہی بہتر تھا۔ تو راب ملک نے سہراب ملک کو وہ نکاح نامہ اور زیورات کی پوٹلی بھی تھما دی جو ملکانی سکینہ نے انہیں دیا تھا۔ اور سہراب، یہ ہے وہ کنگن جو میں نے اپنی سب بہوؤں کو دیا تھا، اور آخر میں یہ سب سے چھوٹی بہو کی امانت تھی۔ یہ لیلا کے پاس تھا اور لیلا نے میرے پوچھنے پر ایک بار بتایا تھا کہ یہ کنگن چوری ہو گیا ہے۔ تمہیں علم تھا کہ یہ کنگن ہمارے ہاں دلہن کو نکاح کے وقت پہنایا جاتا ہے، سمجھو اسی کنگن پر نکاح ہوتا ہے، اور تم نے شنوں سے نکاح کرنے کے لیے یہ کنگن لیلا کے زیورات میں سے چوری کیا تھا نا؟ ملکانی سکینہ کے ہاتھ میں وہ موٹا سا کنگن تھا جس میں ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور یہ ملکانی سکینہ کی ساس نے انہیں دیا تھا۔ پھر یہ سب بہوؤں نے پہنا تھا اور آخر میں یہ چھوٹی بہو کو ملتا تھا۔ ملکانی سکینہ سب سے چھوٹی بہو تھی، تو انہیں اور پھر انہوں نے اپنی سب بہوؤں کو بار بار دیا۔ آخر میں یہ لیلا کو ملا تھا۔ حالانکہ عائشہ، فیروزہ اور سمینہ کا دل اس کنگن پر بہت آیا تھا، مگر انہیں اتارنا پڑا تھا، اور سمینہ بیگم اچھی طرح پہچانتی تھیں اس کنگن کو۔ سہراب ملک کے سامنے سارے ثبوت تھے، وہ انکار نہ کر سکتے تھے۔ سب دم سادے ہوئے ان کے جواب کے منتظر تھے۔ ہاں جی ماں جی، یہ سب سچ ہے، مگر باخدا میں نے شنوں سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے اپنے وجود کی اور دل کی پوری شدتوں سے چاہا تھا۔ اس سے نکاح کے بعد میں 4 ماہ اس کے ساتھ رہا تھا، اور مجھے یہ علم تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پھر تو راب بھائی نے نئی مشینری کے لیے مجھے جرمنی بھیج دیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے، میں مشینری لایا، پھر اسے لگوانا بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کراچی بھیجا۔ آپ گواہ ہیں تو راب بھائی کہ میں نے بارہا آپ سے کہا تھا کہ مجھے زمینوں پر جانا ہے، اور آپ خود چلے گئے تھے۔ پھر لیلا بیمار ہو گئی تو میں اسے لندن لے کر چلا گیا۔ لیلا ٹھیک ہو گئی اور اس کی خواہش پر
ورلڈ ٹور کا پروگرام بھی بنا لیا۔ جب میں واپس لوٹا تو شنو سے جدائی میں 1.25 سال گزر گیا تھا، اور نانا پور میں گیا لیکن وہ وہاں نہ تھی۔ کس سے پوچھتا؟ اپنے طور پر تلاشتا رہا اور پھر مایوس ہو گیا۔ مجھے ان دیکھے بچے کی باہیں اپنی طرف خوابوں میں تو بلاتی تھیں۔ شنو مجھے صدائیں دیتی تھی۔ پھر آخر صبر بھی آ گیا کہ اگر وہ زندہ ہوئی تو ضرور مجھ سے آ ملے گی، کیونکہ اسے میرے بارے میں علم تھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہے میرا گھر، سب علم تھا۔ مگر نہ وہ آئی اور نہ ہی اس کا بابا۔ بہت غیرت مند تھے، شاید وہ یہ سمجھے ہوں کہ میں بھی اور بھنورا صفت مردوں کی طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہوں، دھوکہ دیا ہوگا انہیں۔ ماں جی، آپ کو تو علم ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے دھوکہ نہیں کیا، تو بھلا میں اس عورت کو دھوکہ کر سکتا تھا جس نے مجھے محبت کے اس مفہوم سے آشنا کیا تھا جس سے میری واقفیت نہ تھی۔ ماں جی خدا گواہ ہے، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سہراب ملک کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے ملکانی سکینہ کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور بولے، ماں جی مجھے معاف کر دیں اس جرم پر جو میں نے نہیں کیا۔ سہراب، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے۔ تم لوگوں کو علم تھا کہ میں کبھی بھی تمہاری خواہشوں کے سامنے دیوار نہیں بنوں گی، تو پھر تم نے مجھے شنو سے شادی کا کیوں نہیں بتایا؟ ملکانی سکینہ کے لہجے میں شکوے تھے۔ ماں جی، میں وقت کا منتظر تھا، وہ وقت جب شنو میرا دوسرا روپ تخلیق کرتی اور میں اسے آپ کی گود میں ڈال کر اپنی ساری کوتاہیوں کی معافی مانگ لیتا۔ مگر وہ وقت ہی نہ آیا، وہ ایک دم ہی چپ ہو گئے اور شاداں خود بخود ہی ماں جی کی گود میں آ گئی۔ ملک تراب نے خوش دلی سے کہا، لیکن ماں جی نے مجھے نہ بتا کر زیادتی کی ہے۔ کیسی زیادتی؟ میری محرومی کے خلاف اتنے وسیع تو نہ تھے۔ چاچا جی چھوڑیں اپنی محرومیوں کو، میرا فیصلہ کریں کہ مجھے تو محرومیوں کے دلدل میں نہیں دھکیلیں گے۔ سکندر ملک نے سہراب کے گلے میں بازو ڈال کر بات کی، یہ بات تو میری بیٹی سے پوچھو، ہر فیصلے کا اختیار اسے ہی ہے۔ ملک سہراب نے پلنگ پر بیٹھی آنکھیں چپکتی شادہ کو دیکھا اور پھر بازو پھیلا دیے۔ شاد بیٹا، آؤ اور میری تشنگیوں کو مٹا دو۔ ملک سہراب کی آواز بھر آئی۔ سب ہی شادہ کی طرف متوجہ تھے۔ ملکانی جی مان لوں ملک جی کی بات؟ اس نے ویل چیئر پر بیٹھی ملکانی سکینہ کی طرف دیکھا تو سکندر ملک نے جلدی سے کہا، پہلے تم اپنا جملہ تو درست کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پوچھو دادی ماں، میں بابا سائیں کی بات مان لوں؟ سکندر ملک کے لہجے میں شادہ کے لیے دنیا کے سارے جذبوں کا پیار بسا ہوا تھا اور آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ سنی، میری شادہ کو پریشان مت کرو، جو وہ کہتی ہے کہنے دو۔ سمینہ بیگم نے سکندر کو گھورا اور پھر شادہ ملک سہراب کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں سما گئی۔ ملک سہراب اسے بے تحاشا چوم رہے تھے اور آپ ہی آپ ان کی تشنگیوں کے سارے خلا بھرتے چلے گئے۔ ملکانی سکینہ، سمینہ بیگم اور امرین کی آنکھوں میں بھی اس ملاپ پر بھادو اتر آئی، اور پھر ملکانی سکینہ کی خواہش پر 2 روز بعد ہی پوری حویلی نور کا سر چشمہ بنی ہوئی تھی۔ پوری برادری گھر میں موجود تھی، ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ سکندر آباد کے لوگوں میں اناج تقسیم کیا گیا تھا کہ آج ملکانی سکینہ کی لاڈلی شادہ کا سکندر ملک سے نکاح تھا۔ رخصتی سکندر ملک کی ٹریننگ مکمل ہونے پر طے پائی تھی۔ ملکانی سکینہ کو ہمیشہ یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ ان کے بعد اس حویلی کی مالکن کون ہوگی، کیونکہ کوئی بہو بھی مستقل حویلی میں رہنے پر تیار نہ ہوتی، اور کئی بار انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ کس کو مالکن بنائیں گی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ سکندر ملک نے اسے پسند کر کے خود بخود ہی سکندر آباد کی حویلی کی مالکن دے دی تھی۔ دلہن بنی شادہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔
سکندر ملک کی نگاہیں بار بار اس پر بھٹک رہی تھیں۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا قرب ملکانی سکینہ نے انہیں دیا تھا کہ درمیان میں پھر بھی دوری کا وسیع سمندر حائل تھا۔ پیاسے کے منہ سے پانی کا پیالہ لگا کر ہٹا لیا گیا تھا۔ سکندر ملک اپنے جذبوں سے آپ ہی لرز رہا تھا۔ پھر شادہ کو سلامی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سکندر ملک بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ ملکانی سکینہ کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی منظورہ آئی تھی اور ملکانی سکینہ نے شادہ کو بہت پیار کرتے ہوئے حویلی کی چابیاں شادہ کو دیتے ہوئے کہا، آج اس حویلی کو جوان ملکانی مل گئی ہے۔ نہیں دادی ماں، یہ چابیاں آپ ہی رکھیں، خدا آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ شادہ نے ملکانی سکینہ کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس کی حقدار تو ہی ہے اور حق والے کو حق ملنا چاہیے، اسے تو کیسا نہیں تب مانے گی۔ اب دادی ماں اتنا بھی نہیں کہ میں آپ کے بجائے ان کا کہا مانوں، پہلے آپ پھر کوئی اور۔ شادہ نے ملکانی سکینہ کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے اور سہراب ملک کو لگا جیسے کہ آج ان کی ساری زیادتیوں کا ازالہ ہو گیا ہو۔ اور سکندر ملک سوچ رہا تھا، وہ تو مراد علی کے ساتھ یہاں شکار کھیلنے آیا تھا اور خود ہی شادہ کے تیرے نظر کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا۔ اس شکار ہونے میں بھی اسے زندگی مل گئی تھی، ابدی زندگی۔ سب ہیڈنگ پلٹ کر تو نہ جاؤ گے؟ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ اور جب اقتدار احمد نے نہایت ہی دھیمے مگر دل سوز لہجے میں مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھ سے بہت بڑا ظلم کرا دیا ہے، یہ جملہ تھا جو میرے دل پر پڑا تھا اور مجھے لگا جیسے میرے وجود پر آبلے پڑ گئے ہوں۔ میں نے ظلم کروایا تھا، میں نے اس کے جملے کی اسی سے تصدیق کروانی چاہیے۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں نور کہ وہ کس قدر روئی ہے۔ اقتدار احمد نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے طویل سانس لی۔ پھر آپ نے اس کے آنسو نہیں پہنچے، میرا اس سے کیا تعلق رہا تھا جو اس کے آنسو پہنچتا؟ اقتدار کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ آپ کو اس کے آنسوؤں نے دکھ پہنچایا، کیوں؟ انسانیت کے ناطے، وہ بولا۔ انسانیت۔ میرے لبوں پر زہر خون پھیل گیا۔ آپ کو میرے آنسوؤں کا احساس تو نہیں ہوا؟ احساس ہوا تھا، تبھی تو اس نے کہنا چاہا۔ نہیں اقتدار، آپ کو اس کے آنسوؤں کا احساس ہوا تھا، تبھی تو آپ نہایت ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اگر مجھے احساس ہوتا تو میں کبھی آپ کی طرف نہ آتا۔ بس میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نہ آئندہ اس سے مل سکتا ہوں اور نہ اس کا کام کر سکتا ہوں، تو وہ مجھے ملے نہ ملے اور نہ ہی مجھے کوئی فون کرے۔ اقتدار احمد نے ایک ہی سانس میں یہ جملہ مجھے بتایا کہ مجھے بتانے کے لیے اس نے یہ جملہ رٹ رکھا ہو۔ میں اسے دیکھنے گئی اور وہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کا آخری جملہ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ کیا جملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ سہمے لہجے میں بولا۔ کام؟ میں نے ہونٹ کچلے۔ اقتدار، اسے کوئی کام نہیں ہے آپ سے، وہ صرف اور صرف اس لیے آپ کی طرف بڑھتی، بلکہ اسے آپ کی طرف بڑھایا گیا کہ آپ مجھ سے قطع تعلق کر لیں، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیتے ہیں نا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر میں نے آپ کو چھوڑا تو نہیں، چاہے انہوں نے کچھ بھی کہا۔ لہجے میں فخر نمایاں تھا۔